یہ ہے وقت میڈیا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ڈاکٹر محمد زبیر انصاری نے دیوبند میں حاجی محمد یامین انصاری مسلم فنڈ والوں کی یاد میں 27 نومبر 2022 کو فیض اللہ انصاری سوسائٹی کے زیر اہتمام ایک خوبصورت مشاعرے کا انعقاد کیا۔ اس مشاعرے کے انتظامات ٹریس کیئر سیلون دیوبند کے ذریعے عمل میں آئے۔ مشاعرے کے آرگنائزر رہے واحد حسن صاحب، صدر مشاعرہ رہے حاجی اسلم انصاری صاحب۔ مشاعرے کا افتتاح جمال انصاری صاحب نے کیا۔ شمع روشن کی ندیم گوڑ صاحب نے۔ مہمان خصوصی کے طور پر نگر کے اعلیٰ ادھیکاری موجود رہے۔ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ ہمارے ملک کے امیر زادے اور زردار نکلتے ہوئے سورج اور ڈوبتے ہوئے آفتاب پر نظر نہیں ڈالتے تھے۔ اس وقت کے ہمارے شعرا اس طرح کے شعر پڑھا کرتے تھے کہ جنازہ روک کر میرا وہ اس انداز سے بولے، جنازہ روک کر میرا وہ اس انداز سے بولے، گلی میں نے کہی تھی تم تو دنیا چھوڑے جاتے ہو۔ آپ یقین کیجئے یہ سچائی اس دور کی تھی۔ اگر آج ہمارے شعرا اس طرح کے شعر پڑھنے لگے یا ہمارے شاعر اس طرح کے اشعار لکھنے لگے تو ہم پہ جملہ سازی اور جھوٹ بولنے کا الزام آ سکتا ہے، مگر آج کے دور کی جو سچائی ہے، اس دور کی جو صداقت ہے وہ یہ ہے کہ حالات نے چہرے کی چمک چھین لی، ورنہ 2-4 برس میں تو بڑھاپا نہیں آتا۔ اس درجہ مصائب کے جہنم میں جلا ہو، اب کوئی بھی موسم ہو پسینہ نہیں آتا۔ آئیے اس سچائی کو اپنے اشعار میں بیان کرنے کا اگر کوئی شاعر شعور اور ہنر جانتا ہے تو وہ ہے ڈاکٹر وسیم راجو پوری۔ میں بہت محبت کے ساتھ اور ادب و احترام کے ساتھ جناب وسیم صاحب کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں سرفراز فرمائیں کہ بھلے ٹوٹی سہی مجھ کو میری جھگی میں رہنے دو، بھلے ٹوٹی سہی مجھ کو میری جھگی میں رہنے دو، مبارک شہر ہو تم کو مجھے بستی میں رہنے دو، اور خدا سے دوریاں نزدیکیاں تو دل سے ہوتی ہیں، تم اگلی صف میں آ جاؤ مجھے پچھلی میں رہنے دو۔ زوردار تالیوں کے ساتھ ڈاکٹر وسیم صاحب کا استقبال کیجیے۔ 4 مصرے بالکل تازہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے گا کہ ہم جیسا کوئی توڑ نہ ڈالے گمان کو۔ واہ کیا کہنے، ہم جیسا کوئی توڑ نہ ڈالے گمان کو، قابو میں رکھنا سیکھیے اپنی زبان کو۔ کیا کہنے، واہ ہم جیسا کوئی توڑ نہ ڈالے گمان کو، قابو میں رکھنا سیکھیے اپنی زبان کو، اور مجھ سے نہ کر تو اپنی شرافت پہ گفتگو، میں خوب جانتا ہوں تیرے خاندان کو۔ بہت اچھے، بہت اچھے، زندہ باد۔ کیا کہنے وسیم بھائی، بہت خوب۔ مجھ سے پھر پڑھیے، پھر پڑھیے۔ بہت شکریہ۔ پیش کرتا ہوں کہ ہم جیسا کوئی توڑ نہ ڈالے گمان کو، قابو میں رکھنا سیکھے اپنی زبان کو، اور مجھ سے نہ کر تو اپنی شرافت پہ گفتگو، میں خوب جانتا ہوں تیرے خاندان کو۔ دیوبند میں یہ مطلع پیش کر رہا ہوں، کسی لائق ہو تو محبتوں سے نوازیے گا۔ عرض کرتا ہوں کہ میری دعاؤں میں جو ہے وہ سب اثر جاتا۔ کیا کہنے، میری دعاؤں میں جو ہے وہ سب اثر جاتا، حرام رزق گلے سے اگر اتر جاتا۔ واہ واہ، میری دعاؤں میں بہت اچھے، وہ سب اثر جاتا، حرام رزق گلے سے اگر اتر جاتا، اور وہ آستین میں خنجر چھپا کے آیا تھا، میں اس کا ہاتھ نہ کاٹوں تو میرا سر جاتا۔ بہت اچھے، بہت اچھے بھائی، کیا کہنے، کیا کہنے۔ نصیر صاحب بہت بہت شکریہ۔ واہ، وہ آستین میں خنجر چھپا کے آیا تھا، میں اس کا ہاتھ نہ کاٹوں تو میرا سر جاتا۔ اور یہ شعر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ میں اس کا ہاتھ نہ کاٹوں تو میرا سر جاتا۔ یہ میرے آبا و اجداد کی وراثت ہے۔ اچھا، یہ میرے آبا و اجداد کی وراثت ہے۔ زبان دے کے بھلا کس طرح مکر جاتا۔ بہت اچھے، یہ میرے آبا و اجداد کی وراثت ہے۔ زبان دے
بھلا کس طرح مکر جاتا. اور کچھ شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بہت اچھے وسیم صاحب. جب آپ تانیاں بجاتے ہیں تھوڑی سی کنجوسی کرتے ہیں, ذرا سا جب بجائیں تو مل کے تمام لوگ بجا دیجئے. عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں مطلب پیش کرتا ہوں کہ اس داستان میں موت کا قصہ بھی آئے گا. واہ, اس داستان میں موت کا قصہ بھی آئے گا. سانسوں کے کاروبار میں گھاٹا بھی آئے گا. اب یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائے کہ اس داستان میں موت کا قصہ بھی آئے گا, سانسوں کے کاروبار میں گھاٹا بھی آئے گا. اب شعر ملاحظہ فرمائے کہ یہ سوچ کر میں کوئی لڑائی نہیں لڑا. واہ, یہ سوچ کر میں کوئی لڑائی نہیں لڑا, میں جاؤں گا تو ساتھ میں بیٹا بھی آئے گا. بہت اچھے, بہت یہ اچھے. سوچ کر میں کوئی لڑائی نہیں لڑا, میں جاؤں گا تو ساتھ میں بیٹا بھی آئے گا. اور دیکھو کبھی امید کا دامن نہ چھوڑنا, بیٹی خدا نے دی ہے تو رشتہ بھی آئے گا. بہت اچھے. سنو بھائی, اگر میری آواز سن رہے ہو تو مائک ڈائس پر آ جائے. جی, بیٹی خدا نے دی ہے تو رشتہ بھی آئے گا. کیا کہنے. دیکھو کبھی امید کا دامن نہ چھوڑنا, واہ, بیٹی خدا نے دی ہے تو رشتہ بھی آئے گا. اور خدمت یہ سوچ کر بھی کرو والدین کی. کیا مصرع ہے. واہ, خدمت یہ سوچ کر بھی کرو والدین کی, اس زندگی میں تم پہ بڑھاپا بھی آئے گا. بہت اچھے, بہت اچھے. کیا خدمت کہنے. یہ سوچ کر بھی کرو والدین کی, اس زندگی میں تم پہ بڑھاپا بھی آئے گا. اور دیکھیں میرا دل چاہتا ہے کہ مطلب شعر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. عرض کرتا ہوں کہ سچ لکھا تو سچ کے بدلے میں یہ غم بخشا گیا. واہ, کیا کہنے. سچ لکھا تو سچ کے بدلے میں یہ غم بخشا گیا, انگلیاں کاٹی گئیں اور پھر قلم بخشا گیا. کیا کہنے. سچ لکھا تو سچ کے بدلے میں یہ غم بخشا گیا, انگلیاں کاٹی گئیں اور پھر قلم بخشا گیا. اور عشق کرنے کا ہمیں انعام تو ملنا ہی تھا. کیا کہنے. عشق کرنے کا ہمیں انعام تو ملنا ہی تھا. بے رخی کہتے ہیں جس کو وہ ستم بخشا گیا. بہت اچھے, عشق بہت کرنے اچھے. کا ہمیں انعام تو ملنا ہی تھا. بے رخی کہتے ہیں جس کو وہ ستم بخشا گیا. اور راہ پر بھٹکے ہوئے لوگوں کو لانے کے لیے, واہ, راہ پر بھٹکے ہوئے لوگوں کو لانے کے لیے اس جہاں کو آپ کا نقش قدم بخشا گیا. بھائی بہت اچھے, راہ پر بہت بھٹکے اچھے. ہوئے لوگوں زندہ کو باد. لانے کے لیے اس جہاں کو آپ کا نقش قدم بخشا گیا. اور یہ مطلب اور یہ شعر میں اپنے نوجوان دوستوں کی نظر کرتا ہوں. دیکھیے دو محترمائیں ہماری بہنیں ہیں, یہ ڈائز پہ موجود ہیں, ان کے حوالے سے آپ حضرات تک پہنچاتا ہوں. کسی لائق ہوں تو آپ کی محبتیں چاہتا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ میرے خیال سے جینے کا حق نہیں ان کو. کیا کہنے. میرے خیال سے جینے کا حق نہیں ان کو جو خاندان کی پگڑی اچھال دیتے ہیں. ارے کیا کہنے. میرے خیال سے جینے کا حق نہیں ان کو جو خاندان کی پگڑی اچھال دیتے ہیں. اور وہ اپنی بہنوں سے کیسے نظر ملاتے ہیں, وہ لڑکیوں پہ جو تیزاب ڈال دیتے ہیں. بہت اچھے, بہت اچھے. کیا کہنے وسیم بھائی. زندہ باد, زندہ باد. میں کچھ شعر کیا کہنے. میں پیش کرتا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ وہ اپنی بہنوں سے کیسے نظر ملاتے ہیں, وہ لڑکیوں پہ جو تیزاب ڈال دیتے ہیں. کیا کہنے بھائی. میں پیش کرتا ہوں. جی بھائی. ایک مطلب ایک شعر آپ حضرات پہنچیں گے, شعر آپ کے دل تک پہنچے گا اور انشاءاللہ دعائیں آپ کے, داد آپ کے زبان سے نکلے گی. عرض کرتا ہوں کہ پڑھائی چھوڑ دوں اپنی, کتابیں باندھ لوں اپنی, واہ, پروں کو کاٹ ہی ڈالوں اڑانے باندھ لوں اپنی. کیا کہنے. کیا کہنے. اپنی کتابیں باندھ لوں اپنی, پروں کو کاٹ ہی ڈالوں اڑانے باندھ لوں اپنی. اور خیال آتا ہے کمزوری میں چلتے دیکھ کر اکثر اب اپنے باپ کی ٹانگوں سے ٹانگیں باندھ لوں اپنی. بھائی بہت اچھے, بہت اچھے. کیا کہنے. بہت شکریہ. خیال آتا ہے کمزوری میں چلتے دیکھ کر اکثر اب اپنے باپ کی ٹانگوں سے ٹانگیں باندھ لوں اپنی. اور دیکھیے بہت شکریہ. اور آخر میں ایک مطلب 2-3 شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں.
अर्ज करता हूँ। जी अता कीजिए वसीम भाई। एक गजल सुनाना चाहता हूँ, उससे पहले 2-3 शेर हैं, मैंने कुछ ताज़ा शेर कहे जी हुजूर। तो मैं चाहता हूँ कि आपके सामने पेश करूँ और आपकी दुआएं लूँ। अब मतला तो जरा सा थोड़ा सा मतलब आप मेरे भी लायक नहीं है, लेकिन वो हो गया तो मैं पेश करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि बोलकर जब वो झूठ जाती है, अच्छा, बोलकर जब वो झूठ जाती है, नींद आंखों से रूठ जाती है। अब यहाँ से शेर मुलाजा फरमाए, देखो भाई निगत ताजा शेर हुए, पेश करता हूँ कि बोलकर जब वो झूठ जाती है, नींद आंखों से रूठ जाती है। देखिए उर्दू शायरी में अगर मैंने कुछ नया कहा हो तो मैं आपकी दुआएं, आपकी दाद चाहता हूँ। अर्ज करता हूँ कि नींद आंखों से रूठ जाती है, इस तरह उसका साथ छूटा है। अच्छा, इस तरह उसका साथ, इस तरह उसका साथ छूटा अरे है। क्या कहने, इस तरह उसका साथ छूटा है जिस तरह ट्रेन छूट जाती है। वाह वाह, बहुत अच्छे। इस तरह उसका साथ छूटा है जिस तरह ट्रेन छूट जाती है। और ये भी शेर इसी शेर के साथ सुनिए कि जिस तरह ट्रेन छूट जाती है, उसको इतना पुकारता हूं मैं। अच्छा, उसको इतना पुकारता हूं मैं, मेरी आवाज टूट जाती है। बहुत अच्छे, उसको इतना पुकारता हूं मैं, बहुत अच्छे, मेरी आवाज टूट जाती है। और कैसे जीते हैं पूछिए उनसे जिनकी तकदीर फूट जाती है। क्या कहने वसीम भाई, कैसे जीते हैं पूछिए उनसे जिनकी तकदीर फूट जाती है। और मैं आखिर में मतला और 2-3 शेर पेश करके इजाजत चाहता हूँ। अर्ज करता हूँ कि बिगड़ने का किसी सूरत कोई खतरा नहीं होता। क्या कहने, बिगड़ने का किसी सूरत कोई खतरा नहीं होता। हमारे घर में बच्चों का अलग कमरा नहीं होता। वाह, देखिए मतलब मैंने अच्छा सुनाया आपको, लेकिन आप जो है जरा ज्यादा संजीदगी के मूड में हैं। पेश करता हूं मतलब दोबारा। अर्ज करता हूं कि बिगड़ने का किसी सूरत कोई खतरा नहीं होता। हमारे घर में बच्चों का अलग कमरा नहीं होता। और शेर मुलाजा फरमाए, देखिए आज के हालात मेरे 2 मिसरे कि हमारे घर में बच्चों का अलग कमरा नहीं होता। अच्छा है, जो कातिल हैं खुदा उनको समझ इतनी अता कर दे। जो कातिल हैं खुदा उनको समझ इतनी अता कर दे, अगर इंसान मर जाए तो फिर जिंदा नहीं होता। बहुत अच्छा, जो कातिल हैं खुदा उनको समझ इतनी अता कर दे, अगर इंसान मर जाए तो फिर जिंदा नहीं होता। और वगरना पैसे पैसे के लिए सजदे हुआ करते। वाह, वगरना पैसे के लिए सजदे हुआ करते। खुदा का शुक्र है इंसान को सजदा नहीं होता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वगरना पैसे के लिए सजदे हुआ करते। भाई बहुत अच्छी खुदा बात। का शुक्र है इंसान को सजदा नहीं होता। और उसी आंगन में बेशर्मी हमेशा रक्स करती है जहां पर गैर महरम तक से भी पर्दा नहीं होता। भाई बहुत अच्छे, उसी आंगन बहुत में अच्छे। बेशर्मी हमेशा रक्स करती है, उसी आंगन में बेशर्मी हमेशा रक्स करती है जहां पर गैर महरम तक से भी पर्दा नहीं होता। और ये शेर अपने साथ ले जाएं अगर पसंद आए कि खुदा का हुक्म होता है तो घर गुलजार होता है। भाई क्या कहने, वाह, खुदा का हुक्म होता है तो घर गुलजार होता है। उस औरत की खता क्या है अगर बच्चा नहीं होता। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने वसीम साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने अपनी शायरी से और अपने ख्यालात से इस महफिल के आखिरी और ढलते हिस्से को बड़ा खूबसूरत बनाया। तो ये था देवबंद में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया की टीम कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।